ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. آج آمنہ کے لال کی آمد ہے, چہروں پر خوشی ہے, اور ہر سو اگر نظر آئی جائے نا تو جو ماحول ہے, جو فضا ہے نا, وہ معطر بھی ہے اور منور بھی ہو چکی ہے. یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں ہمارے سینئرز اور ناقدین کی رائے بھی ہے, یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ جو کاتبین ہیں, کاتبین نے جس طرح سے اپنے طرز تحریر کے اندر بیان کیا ہے کہ آج صبح بھی صبح تھی, دوپہر بھی صبح تھی, رات بھی صبح تھی. وجہ یہ بتائی گئی ہے, جب نور والا آتا ہے نا تو نور لے کر آتا ہے, پھر رات اندھیرا نہیں ہوتا. یہ بتایا گیا ہے نا ہمیں. مفتی صاحب بھی موجود ہیں. مفتی عامر صاحب, سیرت کی بات کی, سیرت کا معنی اور مفہوم بھی آپ نے سمجھا دیا آج کے خاص طور پر نوجوان کو. سیرت کے کون سے ایسے پہلو ہیں جس کے اوپر آج اشد ضرورت ہے عمل کرنے کی؟ ویسے تو ہر پہلو ہی اس کی چاشنی جو ہے وہ ایک منفرد ہے. کون سے ایسے پہلو ہیں جس میں اشد ضرورت ہے کہ اس کو فالو کر لیا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے بلال بھائی, ریلیونٹ بھی ہے. ہمیں نا بنیادی طور پہ سیرت کے کچھ اہم پہلوؤں کو سمجھنا ہوگا. اگر ہم نے آج اپنی انفرادی زندگی, اپنی اجتماعی زندگی, اپنے معاشرے کی زندگی, اپنے سماج اور سوسائٹی کی زندگی کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں. اچھا, اس میں پہلا جو بلال بھائی اہم پہلو ہے نا, اسے کہتے ہیں دلائل النبوہ. اچھا, دلائل النبوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو معجزات ہوئے, ایسی وہ تمام چیزیں کہ جس نے آپ کی نبوت پر مہر ثبت کر دی کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا, دنیا جانتی ہے, روایات میں موجود ہے. آپ کو درختوں نے جھک کر سلام کیا, یہ آپ کے معجزات میں سے, کسی اور کے ساتھ یہ نہیں ہوا. آپ نے کنویں کو ہاتھ لگایا تو اس کا پانی زندگی بھر ختم نہ ہوا, یہ آپ کے معجزات میں سے. تو یہ ساری چیزیں یہ دلائل النبوہ میں آ جاتی ہیں, اور دلائل النبوہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم ترین پہلو ہے. اسی طرح ایک دوسرا پہلو ہے, اسے کہتے ہیں شمائل النبوہ. شمائل النبوہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت, آپ کی یعنی آپ کی آنکھیں کیسی تھی, آپ کی ناک مبارک کیسی تھی, آپ کے کندھے کیسے تھے, آپ کی زلفیں کیسی تھی. وہ محسن نقوی نے لکھا ہے نا, مجھے ہمیشہ جب شمائل کا تذکرہ کرتے ہوئے اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو مجھے محسن نقوی کا وہ کلام بار بار یاد آتا ہے. اس نے کیا خوبصورت انداز میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت دونوں کا تذکرہ نشار میں کر دیا ہے. وہ لکھتے ہیں حافظ صاحب کہ چہراہ کے انوار دو عالم کا صحیفہ, چہراہ کے انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق, عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں, گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں, گردن ہے کہ بر فرق زمیں اوج سریا, لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں, قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار, بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں, سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ, آنکھیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں, اور باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں, خطبے ہیں کہ ساون کے امٹتے ہوئے دریا, قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے, کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا, لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں, کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث, لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ, کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی, لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا. یہ جناب محسن نقوی نے کیا کمال, محسن نقوی صاحب نے کہا تو بہت خوبصورت, لیکن آپ نے پڑھا بڑا خوبصورت ہے. انہوں نے اس انداز میں اس کو لکھا ہے, صاحب ایگری کریں گے اس بات سے, بڑا خوبصورت پڑھا مفتی صاحب نے. بہت بہت شکریہ. سیرت اور صورت دونوں کو اس کے اندر بیان کر دیا, تو اسے کہتے ہیں شمائل النبوہ. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت اہم ترین پہلو ہے
اسے کسی صورت کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور یہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ ان کا احسان ہے اس امت کے اوپر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری صورت کو، ایک ایک چیز کو بیان کر دیا. یعنی صحابہ نے یہ بھی روایت کی کہ آپ کی داڑھی مبارک میں اتنے بال سفید تھے. ذرا ان کی محبت تو دیکھیں. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ہر سنت کو زندہ رکھا ہوا ہے آج. یعنی یہ بھی انہوں نے بتا کل دیا. بھی کوٹ کر رہا تھا، یورپ کے اندر یونیورسٹی کے اندر جب ریسرچ کی گئی تو کہا گیا رسول اللہ وہ واحد ہستی ہیں 1400 سال گزرنے کے بعد کہ ان کی زندگی کا ہر پہلو آج محفوظ ہے. ایسا ہی ہے، اور یہ آپ کے معجزات میں سے ہے. یعنی صرف زندگی کا پہلو محفوظ نہیں ہے، وہ لمحات، وہ ساعتیں اور وہ تمام چیزیں ایسے محفوظ کیے ہیں کہ شاید کوئی اور اس کو محفوظ کبھی نہ کر سکتا. تیسرا جو ایک اہم پہلو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے کہتے ہیں احوال النبوہ. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کن احوال پر مشتمل تھی. اس کے کچھ درجات ہیں. اس کا جو پہلا درجہ ہے بلال بھائی وہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت سے لے کے آپ کی بعثت تک کا جو سفر ہے زندگی کا، یہ 40 سال کا دورانیہ بنتا ہے. جب آپ کی ولادت ہوئی اور جب آپ کو بطور نبی مبعوث کیا گیا اور آپ کو نبوت عطا کی گئی، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا کی گئی تھی. تو ایک آپ کا یہ سفر ہے ولادت سے بعثت تک کا، اور دوسرا آپ کا سفر ہے آپ کی بعثت سے آپ کی ہجرت تک کا. پھر اس میں آپ کی 2 زندگیاں ہیں. ایک آپ کی مکی زندگی ہے جو آپ نے مکہ مکرمہ میں گزاری، اور پھر آپ کو جب ہجرت پر مجبور کیا کفار مکہ نے، اور آپ ہجرت کرتے ہوئے مکہ کی طرف، اس سرزمین کی طرف پلٹ کر، یعنی آپ کے آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور آپ کے دل، آپ کی زبان سے وہ الفاظ نکل رہے تھے، دل آپ کا ابھی بھی مکہ کی طرف ہے، کہ یہ اگر میرے دشمن مجھے مجبور نہ کرتے تو یہ مکہ کی سرزمین میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا. ظاہر ایک ایسی وابستگی یاد تھی، کیا کرتے تھے مکہ کو. اسی لیے ہجرت، یعنی آپ کی ہجرت کا واقعہ بڑا ایسا ہے کہ انسان یعنی کہ ایک مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، آنکھوں میں آنسو آ جائے. اور کیوں نہ آئے کہ جب آپ ہجرت کر رہے ہوں اپنی اس سرزمین سے جس میں آپ کی ولادت ہوئی، جس سے آپ کی محبت، جس میں آپ کی زندگی گزری، وہاں کے لوگوں نے آپ پر بڑے ظلم کیے، بڑے ستم کیے، بڑی آپ کو تکالیف دی. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جن کو درد دیا، دکھ دیا، تکلیف دی تو جواب میں دعا ملی. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سوچیں بلال بھائی، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، تو آپ کے چہرے پر حشاشیت تھی، آپ خوش تھے، آپ ہنس رہے تھے. تو حضرت عائشہ نے موقع جانا کہ آج جو ہے نا میں اپنی زندگی کی وہ خواہش ان سے طلب کر لوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے مل جائے گی. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ عائشہ مانگو، آپ نے کیا مانگنا ہے، آج میں آپ کو میں نا عطا کر دوں. کیا مانگنا ہے؟ خوشی کی انتہا تھی. ظاہر موقع ہوتا ہے، کبھی آتا ہے نا کوئی گھر آتا ہے کہ بھائی بتاؤ کیا چاہیے تمہیں. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میری مغفرت کی دعا کر دیں، میری بخشش کی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت اور بخشش فرما دے. تو آپ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی کہ یا اللہ عائشہ کی مغفرت فرما دینا. تو وہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ وہ ان کے چہرے پر خوشی، وہ ہنس رہی ہے، اور پوچھا کہ یا آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اتنی خوشی، کہا یا رسول اللہ آپ نے میری بخشش کی دعا کی ہے، میری مغفرت کی دعا کی ہے، تو میں خوش کیوں نہ ہوں. اللہ اکبر. تو پتہ ہے کیا فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا عائشہ میں اپنی امت کے لیے یہ دعائیں روز مانگتا ہوں، روز مانگتا ہوں. یعنی امت سے محبت کا عالم. بلال بھائی دیکھیے کہ جب حشر کا میدان ہوگا اور ہر طرف سے نفسی نفسی کی صدا آئے گی، ہر آدمی اپنے آپ کو پکار رہا ہوگا، اپنے آپ کو بچا رہا ہوگا. ایون کہ انبیاء کا جو ایک پوری کمیونٹی ہوگی وہ بھی نفسی نفسی کی صداؤں میں مگن ہوگی. لیکن ایک دم سے ایک صدا آئے گی، امتی 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 امتی. وہ لوگ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، وہاں میدان محشر میں جو موجود لوگ ہوں گے پریشان ہو جائیں گے کہ یار آج کے دن وہ کون شخصیت ہے جو آج بھی اپنی امت کو پکار رہا ہے، اپنے آپ کے لیے نہیں رو رہا، اپنے آپ کو نہیں یاد کر رہا، اپنی بخشش اور اپنی اس کے لیے نجات کا وہ نہیں مانگ رہا، وہ امت کو مانگ رہا ہے. تو جب نظر جائے گی تو آمنہ کا لال عبداللہ کا نور نظر، میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے رو رہے، آنکھوں میں آنسو، اور ایک ہی صدا کہ یا اللہ میری امت میری امت. اور آپ نے کہہ دیا تھا
کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جہنم سے نجات پا کر جنت میں نہ چلا جائے. یہ اس نبی کی محبت ہے اپنی امت سے. اور آج امت والے امتی ذرا اپنی گریبانوں میں جھانک کر ایک مرتبہ دیکھ لیں کہ آج امت کی محبت کیا ہے نعروں کے سوا. کہ ہم کہتے ہیں نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, موت تو قبول ہے, لیکن زندگی کیا آپ نے قبول کروائی؟ آپ نے اس کی سنتوں پر عمل کیا؟ تو آج اس سیرت کا بنیادی پیغام یہی ہے. میں آخری جملہ کہہ کر بات ختم کروں گا کہ اس نبی نے اپنی پوری زندگی اگر امت کے حوالے کر دی, رو رو کر امت کے لیے دعائیں کی, تو آج امتی کا کم از کم اتنا حق ضرور بنتا ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود اس نبی کو کم از کم دکھ اور تکلیف نہ پہنچائے. بہت خوبصورت گفتگو مفتی صاحب نے بیان کی اور یہ گفتگو جاری ساری رہے گی. ایک وقفے کی طرف جانا ہے. حافظ صاحب ایک بار پھر میں گزارش کروں گا بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے. یہ وہ موقع ہے جس میں ہم رجسٹرڈ کرا لیں نا خود کو کہ ہم بھی شاہد ہیں آپ کی ثنا خوانی کے. چونکہ ذکر ہوا مدینہ منورہ کا, تو میں دو شعر کہ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو, وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے, سر عرش آقا کی مہمان نوازی, سر عرش آقا کی مہمان نوازی. یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. آخری شعر جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا